ویلکم بیک ناظرین. صاف شفاف الیکشنز. پرویز الہی صاحب کو میں نے انٹرویو کیا 2 ہفتے پہلے. جی جی انہوں نے کہا جی الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے، اور ان کا یہ الزام ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کی سربراہی جنرل پرویز مشرف کر رہے تھے ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کا یہ کہنا تھا پرویز الہی صاحب کا جی ہمارے خلاف ریگنگ ہو گئی. مطلب میں نے کہا جی آپ کے خلاف کیسے ریگنگ ہوگی؟ انہوں نے کہا جی 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا اگر ہم جیت جاتے، مطلب کیوں اگر جیت جاتی تو دنیا نے کہنا تھا یہ الیکشن ریگڈ ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں بھی ہرا دیا. 3-4-10 سیٹوں کا انہوں نے بات کی. میں نے کہا جی کم از کم 10 سیٹیں. تو میں نے جنرل صاحب سے پوچھا کل، میں نے کہا جی وہ تو الزام لگا رہے ہیں آپ کا ہونے والا پرائم منسٹر آپ لگا رہا ہے کہ آپ کی نگراں حکومت. اب آپ نے کہا کہ جی صاف شفاف، آپ تو اس حکومت میں نہیں تھے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. تو مگر آپ کے کیا تصورات ہیں؟ مطلب ہے کہ اس سارے پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ جی ریگنگ ہوئی. میرے تاثرات تو یہی ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے. دیکھیں پاکستان ایک بڑا ملک ہے، 165 ملین لوگوں کی آبادی ہے، ووٹر خیر کم ہیں، اور لوکل لیول پہ مسئلے ہو سکتے ہیں، ہزاروں پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں، مگر کوئی انسٹیٹیوشنل ایسا ایفرٹ نہیں تھا میری نظر میں. حالانکہ میں اس وقت گورنمنٹ میں نہیں تھا، بٹ میری جو انفارمیشن ہے اس کے تحت یہی کوئی انسٹیٹیوشنل ایفرٹ نہیں تھا. لوکل لیول پہ ڈسپیوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، مگر الیکشن صاف شفاف تھا. اور مین جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو الیکشن میں اب جیتا ہے اس کو ہم موقع دیں کہ وہ اپنی کارروائی کرے، اپنی پالیسیز آگے لائے، اپنی گورننس کو لوگوں کو موقع ملے دیکھنے کا. اور پھر عوام کی آواز تو ووٹ کے ذریعے ہی آتی ہے. جی شوکت عزیز صاحب کے سب کے ساتھ تعلقات بڑے زبردست، مشرف صاحب سے بھی اور پرویز الہی صاحب سے بھی اور نواز شریف صاحب سے بھی. تو کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقات ہوئی حال ہی میں؟ جی ابھی ایک ابو دھابی میں شادی میں ہوئی تھی، اور ہماری بڑی پرانی تو یہ کیا کمال کی بات نہیں ہے 30 کہ سال آپ نے سیاست بھی کی، وہ مخالفت بھی ان کی اور بڑی سخت مخالفت پریزیڈنٹ پرویز الہی کی، پرویز مشرف صاحب کی، اور آپ ان کے پرائم منسٹر رہے. اور پھر نواز شریف صاحب جس طریقے سے چاقو تیز کر رہے ہیں مشرف صاحب کے لیے، اور آپ کے تعلقات ابھی بھی زبردست ہیں. ذاتی تعلقات تو رہتے ہیں نا. اب آپ سے میرے تعلقات ہیں، کل آپ سیاست میں آ جائیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں اور آپ کی پالیسیز ایسی ہوں جس سے آپ ہم پہ تنقید یہاں تو خون خرابہ اچھا خاصا تھا. نہیں دیکھیں نا، تو تعلقات تو نہیں تبدیل ہوتے. ہاں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اور میری نظر میں ہیلدی ڈس ایگریمنٹ، تنقید برائے تعمیر، اس سے انسان میں بہتری آتی ہے. ویسے میں نے نواز شریف صاحب کی انٹرویو کی، میں نے ان کو خریدنے کی کوشش کی، آپ کے بارے میں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ بھی ان کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں اور وہ بھی آپ کے بارے میں اچھے خیالات. یہ تو ان کا اوپینین. میں نے نہیں دیکھا وہ انٹرویو، کیونکہ آپ کا ٹی وی یہاں ابھی آتا نہیں ہے. مگر بہرحال دیکھیں تعلقات جو ہوتے ہیں ہمارے کلچر میں وہ رہتے ہیں. باقی ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. آپ ایک سائڈ آئل پہ ہیں، میری اپوزیشن میں بھی جب میں پرائم منسٹر تھا، آپ کبھی نیشنل اسمبلی کی فلم نکال لیں، اپوزیشن والے مجھ سے ہمیشہ بات کرتے تھے. آپ نے ذکر کیا جب آپ پرائم منسٹر تھے تو کچھ اس وقت کے کچھ 2-3 ایسے ایونٹس تھے جس کے بارے میں 1-2 سوال ضرور کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں نے لکھا بھی ہے اخباروں میں، کہ جب چیف جسٹس صاحب کو سیک کیا گیا پہلی دفعہ، تو وہ کہتے ہیں لوگ کہ جی 3-4 لوگوں نے ہاں میں ہاں ملائی. وہ کہتے ہیں جی پرویز الہی صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کو چھٹی کرائی جائے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جی لا سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جو ججز کی یہ کہتے ہیں ان کو پروموٹ نہیں کرتے. ڈی جی ایم آئی کا ذکر آیا کہ انہوں نے لوگ اٹھائے ہوئے تھے، ڈسپیئرڈ تھے، اور چیف جسٹس صاحب ان کو چھوڑنا چاہ رہے تھے. یہاں تک بات آئی کہ آپ نے بھی شاید کہا کہ دیکھیں انہوں نے میری پرائیویٹائزیشن کام خراب کر دیا ہے، یہ تو اس میں آپ کا بھی نام ذکر آتا ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تو ہماری اسٹیٹڈ پالیسی تھی، لبرلائزیشن، ڈی ریگولیشن، پرائیویٹائزیشن. تو کیا ہوا اس اسٹیل مل کیس میں؟ اور اسٹیل مل کیس میں دوسرا یہ پبلک کو یہ امپریشن تھا کہ شاید زمین پبلک کو یہ ضرور امپریشن تھا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، اور وہ ایک پروپیگنڈا کیمپین تھی، اس کا کورٹ سے تعلق نہیں تھا. تو جو زمین کی جو ویلیویشن تھی وہ پرائیویٹائزیشن پروسیڈز میں نہیں آ رہی تھی. زمین ہم نے پرائیویٹائز ہی نہیں کی. اچھا، ہم نے صرف وہ زمین جس پہ فیکٹری تھی اور جو ایریا چاہیے تھا فیکٹری کی فنکشننگ کے لیے اور ایکسپینشن کے لیے، اور ہم نے تو بلکہ بڑی کوشش کر کے، کیونکہ یہ پلانٹ بڑا پرانا تھا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ویلیو مطلب اتنی اچھی بڈ آئی اس پلانٹ کے لیے،
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پلانٹ بنا تھا کوئی 25-30 اس میں کوئی رشین انویسٹمنٹ بھی آ رہی تھی جی. اور ایکچولی میں نے رشین لیڈرشپ سے بات کی تھی کہ دیکھیں جی آپ نے 2 چیزیں پاکستان میں کی تھیں, آپ بھی ایک عالمی پاور ہیں, ورلڈ پاور ہیں, ایک OGDC آپ نے بنا کے دی تھی ہمیں, ایک سٹیل مل. ہم چاہتے ہیں کہ اب ماڈرن سٹیل مل پاکستان میں ہو. یہ اس کو کہتے ہیں گیس گزلا. وہ پرانے, تو کیا پھر سپریم کورٹ نے کس طریقے سے اس کو وہ ابھی دیکھیں ہماری ریویو پٹیشن ابھی کورٹ کے سامنے, تو میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا. وی ہیو دا ہائیسٹ, مگر آپ پریشان ضرور وی ہیو دا ہائیسٹ رسپیکٹ فار دا کورٹ. ظاہر ہے ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, بٹ دیکھیں ہم نے ریویو پٹیشن اسی لیے داخل کی. مگر رشینس کا پھر ہمیں میسج آیا, ان کی حکومت بہت اپسیٹ ہوئی. میں نے کہا دیکھیں جی ہمارے, آپ کی ملاقات رشین پریزیڈنٹ پیوٹن سے ہوئی, انہوں نے کوئی ذکر کیا؟ ہوئی تھی, انہوں نے نہیں. وہ جب میری ملاقات ہوئی تھی میں نے کہا پلیز آپ رشین کمپنی سے کہیں اس کو بٹ کریں, کیونکہ یہ آپ کا ایک سمبل ہے پاکستان میں. سو رشین پاکستانی فرینڈشپ کا. اور وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی میری, مجھے آج بھی یاد ہے, دوشانبے میں. تو سب سے پہلے آئٹم میں انہوں نے پروٹیسٹ لانچ کیا اسٹرانگ, کہ بڑی مشکل سے ہم ایک رشین کمپنی کو لائے تھے. میں نے کہا دیکھیں جی آر کورٹس آر سپریم اینڈ انڈیپینڈنٹ, وی ہیو فائلڈ اے ریویو پٹیشن, جب اس کا فیصلہ ہوگا تو پھر دیکھیں گے, اینڈ وی آر سوری, اس کے اوپر اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ریکارڈڈ ہے منٹس میں منسٹری آف فارن افیئرز میں, جہاں بائیلیٹرل. آپ کی پھر اس کا مطلب ہے ابھی بھی خواہش ہے کہ وہ ریویو پٹیشن میں اس کو صحیح طریقے سے, جو لیگل پروسیس, یہ تو لرنڈ ججز کے ہاتھ میں ہے. دوسرا سوال جو کھڑا ہوتا ہے وہ لال مسجد کا. آپ کو یاد ہے کہ وہ 6 مہینے ایک مسئلہ چلتا رہا. کچھ لوگوں کا جو کیبنٹ میں تھے, ہو سکتا ہے ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں, مگر کیبنٹ سے یہ بات ضرور لیک ہوئی تھی جس کی میں ذکر کرنے والا ہوں. وہ یہ کہ کسی ایک کیبنٹ میٹنگ میں یا کسی ایک میٹنگ میں اس قسم کی کوئی گفتگو ہوئی, جب یہ چل رہا تھا معاملہ, اور شروع میں مارچ اپریل کی بات ہے, جب وہ خواتین پروٹیسٹ کر رہی تھی, وہ تو کسی نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ چیف جسٹس کا مسئلہ میڈیا نے اٹھایا ہوا ہے, تو اگر یہ لال مسجد کا تھوڑا سا مسئلہ اگر چلتا رہے تو یہ فرنٹ پیج پہ رہے گا اور چیف جسٹس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. اور کسی کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے ہنس کے کہا یار چلنے دو اس کو تھوڑی دیر. دیکھیں جی کیبنٹ میٹنگز بڑی سیریس میٹنگز ہوتی ہیں, ہر چیز منٹڈ ہوتی ہے. ایسی فریولس ٹاک کیبنٹ میٹنگز میں جس طرح میں کنڈکٹ کرتا ہو سکتا ہے پرائیویٹ میٹنگ میں کہیں ہوئی ہو, ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں جی یہ بڑی ذمہ داری کا ایک ایشو ہوتا ہے. لال مسجد کا جہاں تک تعلق ہے, اس میں ہمارے ہی بیٹے بھائی بہنیں وہاں موجود تھے. تو حکومت کی کوشش یہ تھی کہ کچھ بھی ہو اس ایشو کو بات چیت کے ذریعے حل کیا. مگر آپ کی تو یہ رائے نہیں تھی کہ وہ ایک ٹیررزم کی گڑھ بن چکی ہے؟ میری عرض سنا, تو ہم نے بلکہ سعودی عربیہ سے بھی ریکویسٹ کی کہ امام کعبہ کو بھیجیں, اور وہ میرے ذاتی مہمان بن کے اسلام آباد آئے. آپ کو یاد ہوگا وہ 10 دن رہے, ان کا ڈائلاگ بھی ہوا, ریموٹ ڈائلاگ مختلف لوگوں سے. پھر سعودی سفیر نے اس میں بڑا رول پلے کیا. پھر چودھری صاحب, آخر میں چودھری صاحب اور ہمارے کچھ رفقا وہ بھی ڈائلاگ میں تھے کہ جی اس کو افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. دوسرا یہ کہ جب یہ ایکشن ہوا اس کے بعد پھر ہم نے جو بچے وہاں سے باہر آئے تھے سارے بچوں کو. مگر آپ کا خیال نہیں ہے کہ یہ ایکشن پہلے ہونا چاہیے تھا؟ اتنا دیر آپ نے کر دیا, پھر اتنا سیریس. یہ دیکھیں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جان قیمتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ, وہاں ہزاروں اسٹوڈنٹس, خواتین تھیں, بچیاں تھیں اور بچے بھی تھے ساتھ والے علاقے میں اس کے مدرسے کے ساتھ. تو ان کی جان بچانا بھی بہت ضروری تھا. سب کو موقع دیا کہ آپ آ جائیں, اور سب کو موقع دیا کہ جب لوگ نکل گئے, کافی لوگ نکل گئے, اسی لیے تھوڑے سے وہاں رہ گئے تھے, تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا جو رہ گئے تھے کہ اب ہم نہیں نکلیں گے. مگر آپ کی انٹیلیجنس رپورٹس تو آپ کو بتا رہی تھی نا کہ وہاں فورنرز بھی ہیں, ایک آرمز آرسنل بھی ہے, سب کچھ ہے. جی ہاں, رپورٹس تو ہر قسم کی ہمیں ملتی ہیں, بٹ یہ تھا کہ جب یہ ایکشن لیا گیا تو کوشش ہماری یہی تھی کہ قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں. مگر وہ ان کا تو کہنا ہے کہ شوکت عزیز صاحب نے اور مشرف صاحب نے فیصلہ کیا اور کور کمانڈر صاحب نے ایکشن لیا, حالانکہ چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ وہ تو کوشش کرتے رہ گئے کہ رک جائیں. چودھری صاحب نے ضرور کوشش کی اور ہم سب لوگوں نے کوشش کی. اس کے بعد بھی جتنے والدین تھے جو آئے, میں خود ان سے ملا, پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک سے میں ملا, ان سے سارا سمجھایا. کافی لوگ بچے لے کے آئے, کچھ کے مسنگ تھے, وہ سارے ٹریس کرائے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی بھی قوم کے لیے, کسی بھی ملک کے لیے یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے جب ایسا کچھ ہو. اور ہر جان, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو,
وہ قیمتی ہوتی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں.